عیسائیت اور بت پرستیت کا ایک انداز جو ہے اس لا ریب کتاب میں ان کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر تقریباً 250 سال تک رہی ہے، اور یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی راہب کے پاس جاتے، جا کر ان سے عبادت کرنے کا انداز معلوم کرتے، ان سے پوچھتے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کون سا وسیلہ ہے، کون سا طریقہ ہے، تو ساری زندگی اس راہب کے پاس گزار دیتا۔ جب وہ انتقال کرنے کے قریب آتا تو ان سے سوال کرتے، بتاؤ تو دنیا سے جا رہا ہے، اب میں کون سے راہب کے پاس چلا جاؤں اور جا کر عبادت کروں؟ تو وہ مرنے والا راہب اسے دوسرے راہب کا ایڈریس دے دیتا، پتہ دے دیتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس راہب کے پاس چلے جاتے، وہاں پر جا کر وقت گزارتے، عبادت کرتے۔ جب اس کا وقت اخیر قریب آتا تو ان سے پھر سوال کرتے کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، اب مجھے بتلاؤ کہ تیرے بعد میں کون سے راہب کے پاس چلا جاؤں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس راہب سے سوال کرتے تو وہ آگے کسی اور راہب کا ایڈریس پتہ بتا دیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس راہب کے پاس چلے جاتے، وقت گزارتے۔ ایک راہب ایسا بھی آیا جس نے بتایا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، میرے بعد کسی راہب کے پاس نہیں جانا بلکہ مدینہ طیبہ چلے جانا، وہاں پر اللہ کا آخری نبی، وہاں پر اللہ کا آخری رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے گا، تو جا کر سب راہبوں کو چھوڑ دے، جا کر اسی کا کلمہ پڑھ دے، اللہ تیرے لیے خلاصی کا اسباب سبب پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور ہدایت لی، والنصارى والذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو عیسائی ہوئے اور وہ جو ستارہ پرست ہوئے، من آمنا ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا فلہم اجرہم پھر نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں 3 مذاہب کا ذکر ہوا۔ والذین ہادو، ہادو سے مراد یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ذکر ہے والنصارى جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، اور یہ وہ قوم تھی، وہ مذاہب والے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تھا۔ اور تیسری قوم
सितारा परस्त, इनका कोई नबी और खुदा नहीं था। तो यहाँ पर यहूदी और ईसाई वो सही थे जो सही तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सही तरह से ईमान लाए थे। उनका जिक्र मौजूद है, उनका अंदाज मौजूद है। उसके बाद हालात ऐसे हुए कि ये जो यहूदी थे इतना सरकश बन गए थे, इतना जालिम बन गए थे, इन्होंने फिर दुनिया पर जुल्म और सितम करना शुरू किया, यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबरों को भी इन यहूदियों ने शहीद कर दिया था। ये वो यहूदी हैं जो आज फ़लस्तीन पर मुसल्लत है, जिन्हें इसराइल कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको उस दौर में बड़ी फजीलतें अता फरमाई थी। जितने भी मज़ाहिब थे, जितने भी कौमें आबाद थी, तमाम कौमों पर, तमाम मज़ाहिब पर अल्लाह ने इन यहूदियों को फजीलत अता फरमाई थी। लेकिन ये सरकश बन गए थे, जालिम बन गए थे, जुल्म इतना किया कि रूहे ज़मीन को खून से आलूदा कर दिया था। अल्लाह के पैगंबरों को भी इन्होंने शहीद कर दिया। तो फिर जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए राहिबों का जिक्र कर रहे थे। फलां राहिब जो था वो इस तरह इबादत करता था, फलां राहिब की इबादत का अंदाज ये होता था। तो उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब कोई यहूदी खलासी नहीं पाएगा, कोई ईसाई खलासी नहीं पाएगा। अगर उन्हें खलासी चाहिए, अगर उन्हें जन्नत चाहिए तो वो इस्लाम लाएंगे। इस्लाम के बगैर उनका कोई चारा नहीं है। इस्लाम आज के इस दौर में जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, नबूवत का ऐलान फरमाया, अब कोई यहूदी, कोई ईसाई, चाहे जिस मज़हब से हो, जिस मसलक से हो, अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेगा तो निजात मिलेगी, अगर अमल नहीं करेगा तो किसी भी सूरत में निजात मिलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और दीनी इस्लाम पर अमल करना अब ज़रूरी है। कोई अगर आज के दौर में यहूदी है तो उसे हम अच्छा नहीं समझेंगे, उसे भी उसी तरह से काफिर जानना है, समझना है जिस तरह से एक आम काफिरों को हम समझते हैं। और यूं तो सब्र नहीं करेंगे कि ये अल्लाह के नबियों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं, ये सही है, ऐसा कभी भी तसव्वुर हम नहीं करेंगे। बुखारी शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद में एक हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। और जब क़यामत का मंजर होगा तो अल्लाह की बारगाह में जो ये नेक अमल है वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देंगे। नमाज होगी वो भी अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देगी, रोज़ा होगा वो भी अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देगा, सदकात, ज़कात, खैरात होंगे, हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देगी। तो यहाँ पर समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मज़हब को पसंद फरमाना है। यहूदियत और ईसाइयत उस वक्त पसंदीदा थी जब तक तौरात में रद्द बदल नहीं हुई थी और सही तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वाले थे। अब इन सब का मज़हब, जितने भी अंबियाई किराम हैं, जितने भी नबी हैं, सब नबियों का मज़हब मसलक ख़त्म हो चुका है, मनसूख हो चुका है। अब अगर खलासी मिलनी है तो सिर्फ उसको मिलनी है जो मुसलमान होगा और जो इस्लाम पर अमल करने वाला होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कल क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह की बारगाह में नमाज हाज़िरी देगी, अल्लाह फरमाएगा तू खैर पर है, रोज़ा हाज़िरी देगा और अर्ज़ करेगा मालिक मैं रोज़ा हूँ, तो अल्लाह फरमाएगा तू खैर पर है। इसी तरह सदका अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे तू खैर पर है।
اسی طرح سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں باری باری حاضری دیں گے، اللہ ان کو خیر کے الفاظ سے نوازتا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں یا رب انت السلام وانا الاسلام، پھر مذہب مسلک اسلام آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی، اے اللہ، اے مالک، اے میرے رب، انت السلام، میں اسلام ہوں، وانا الاسلام، اور تیرا نام بھی سلام ہے۔ میں اسلام، مذہبی اسلام جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دے گا تو اللہ فرمائے گا انکا علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے، بکل یوم، آج کا دن ہے، آخذ و بکا اوتی، کہ تیری وجہ سے میں لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری وجہ سے لوگوں کو انعام عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو تیرے اسلام کو ماننے والے ہوں گے، اے اسلام، جو تیرے ماننے والے ہوں گے، تیری تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے، انہیں میں چھوڑ دوں گا، انہیں انعام سے نوازوں گا، اور جنہوں نے دنیا میں اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا تو آج ان کی پکڑ اس اسلام کی وجہ سے کروں گا۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہی وقت ہے دنیا میں اسلام قبول کر لے، آج ہی وقت ہے اسلام پر عمل کر لے، آج ہی وقت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے۔ کل قیامت والے دن اگر اسلام پر عمل کرنے کے لیے تو تیار ہو جائے گا، پھر میرا رب تیرے اس تیاری کو، اسلام لانے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس شعر کا مطلب یوں بنتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تو اسلام پر عمل کر لیں، جب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اس کے بعد ہم لاکھ مرتبہ بھی اسلام لانے کی کوشش کریں یا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر میرا رب نہیں مانے گا کہ یہ دنیا جو اللہ نے دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم آخرت کے لحاظ سے اچھا گزار جائیں گے تو کل قیامت والے دن اللہ ہمیں انعام سے نواز دے گا۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو مسند امام احمد میں موجود ہے، یہاں پر کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نہ یہودیت قبول ہے نہ عیسائیت قبول ہے، کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مذہب قبول ہے تو وہ مذہب اسلام ہی قبول سمجھا جائے گا۔ اب کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، اور یہاں تک کہ ہم آج کے اس دور میں تورات، زبور، انجیل جو انبیاء کرام پر یہ نازل ہونے والی کتابیں ہیں، آج اگر ہم میں سے کوئی شخص تورات اٹھا لے، رد و بدل ہو چکی ہے اس پر ہم اپنی زندگی کے مطابق اصول وضع کریں، نکالیں، اس پر عمل کریں، تو آج ہمارے اوپر تورات کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب صرف ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن کے علاوہ ہم کسی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفتم بلا فصل، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور یہ احادیث مبارکہ سیاستہ میں بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو چند پیچ تھے، ورقے تھے تورات کے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے۔ یوں سمجھے کہ کہیں سے ملے تھے یا کہیں سے اٹھائے تھے تو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو تورات کے پیج تھے، ورقے تھے، ان کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اس تورات کو پڑھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس تھا وہ سرخ ہونا شروع ہوا غصے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، ہاتھ لگایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر تورات سے ہٹا کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ڈالی تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھر ٹھنڈا ہوا، غصہ ٹھنڈا ہوا، چہرہ سرخ جو تھا وہ تبدیل ہوا۔ تو پھر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسکرا کر فرمایا کہ اے عمر، تم تورات پڑھ کر ہدایت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، اگر آج اس تورات جس نبی پر نازل ہوئی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، انہیں میرے اسلام کے بغیر انہیں بھی ہدایت کا راستہ نظر نہ آتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر آج کے اس دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، اب اگر کوئی وہ نبی بھی آ جائے جسے اللہ نے نبوت دی ہو، جسے اللہ نے کتاب لاریب کتاب کے علاوہ تورات، زبور، انجیل بھی عطا فرمائی ہو، تو وہ آ کر ہمارے نبی کے اسلام لانے پر اور ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے پر ہی انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ انہیں ہدایت کا راستہ تب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں، ان پر آسمانی کتاب بھی انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن جب قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی ہمارے نبی کا کلمہ طیبہ پڑھیں گے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو کلمہ پڑھیں گے تو ان کو نجات ہوگی۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھے بغیر کسی نبی کو بھی نجات نہیں ملنی۔ جب اللہ کے نبیوں کو اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر پر کلمہ پڑھے بغیر نجات نہیں مل سکتی، تو آج کے ان یہودیوں کو سیدھا راستہ یا راہ راست کہنا یا انہیں صحیح کہنا یا انہیں جنتی کہنا بھی ہمارے لیے حرام ہوتا ہے۔ آج وہ اس یہودیت نے جو اسلام پر ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا ہوا ہے، اس کو جائز رکھا ہوا ہے، تو آج مسلمان کسی بھی صورت میں کسی یہودی کی، کسی عیسائی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایسا اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نبی کی نعت پڑھیے، کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں سے، تمام پیغمبروں سے جس کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے وہ میرا اور تمہارا نبی ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا بھی مشعل شمع بولے کر آیا ہمارا نبی، شمع بولے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے بارہ والا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اب اس دور میں یہودیت جو ہے پورے روح زمین پر جس وجہ سے فساد ہے وہ صرف اور صرف ان یہودیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو ڈھونڈ کر دیکھیں یا نیٹ پر ریسرچ کر کے دیکھیں تو ہر جگہ جہاں پر بھی زمینی فساد ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تانے بانے یہودیت کے جا کر ملتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان ملکوں سے تعلقات کو اچھا کریں، اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت جو ایٹمی دور ہے تو ایٹمی دور کے لحاظ سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہر ملک پر یہ لازم ہے، ہر ملک پر یہ لازم ہے کہ اپنی طاقت کو خوب انداز سے اجاگر کرے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان یہودیت سے، عیسائیت سے ہر حال میں قطع تعلق کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم اپنی بھرپور طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس انداز کو تھوڑا سا یہ لحاظ ہے، یہ سمجھیے کہ طاقت کتنی ضروری ہے۔ امریکہ نے ایران اور عراق کو 1980 سے لے کر 88 تک آپس میں لڑوایا، ایران بھی مسلمان، عراق بھی مسلمان، اور ان دونوں ممالک نے آپس میں لڑائی لڑی، جنگ لڑی، 8 سال تک لڑتے رہے، کوئی فاتح نہیں تھا، کوئی مفتوح نہیں تھا، کوئی ہارا نہیں، کوئی جیتا نہیں، ایسے ہی یہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ جہاں پر فائدہ کسے ہوا تھا؟ فائدہ ان یہودیوں کو ہوا تھا۔ عراق بھی اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، ایران بھی اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، ان دونوں نے جو میزائل، گولیاں، جو کچھ بھی خریدنا تھا وہ یا امریکہ سے خریدا کرتے تھے یا وہ اسرائیل سے خریدا کرتے تھے۔ فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو۔ نقصان کسے ہوا؟ نقصان ہمیں ہوا، مسلمانوں کو ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ایک وقت آیا کہ عراق ایٹمی پاور، ایٹمی طاقت بننا شروع ہوا تو اس وقت امریکہ نے اس پر الزام لگایا، اسرائیل نے اس پر الزام لگایا کہ ایک ایسے ایٹمی پاور، ایٹمی بم بنا رہا ہے کہ جس سے پوری روح زمین کو خطرہ ہے، تو اس نے اپنے جاسوس کو بھیجے، بھیجنے کے بعد پھر آخر کار 2003 میں عراق پر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ ان کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صدر صدام حسین، ان کو شہید کر دیا، گرفتار کر دیا گیا۔ اور 2003 میں ہی لیبیا میں قذافی، کرنل قذافی، معمر کرنل قذافی، اس کا لیبیا میں اس وقت وہ ایٹمی پاور بن رہا تھا، وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا امریکہ کی دھمکیوں سے۔ جب 2011 کی تاریخ آئی تو اس امریکہ نے اپنی فوج کے ذریعے سے اس لیبیا کا بھی ستیہ ناش کر دیا تھا، اور لیبیا ملک بھی مسلمانوں کا تھا، اور 2011 میں کرنل قذافی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اس طرح سے اگر 2014 میں دیکھیں تو ملک شام، اس پر امریکہ نے بمباریاں کی، اسرائیل نے بمباریاں کی، یہاں تک کہ ملک شام کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اور اتفاق اور اتحاد نہیں تھا۔ اور اگر ہم حامد میر کا تجزیہ پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ
اسرائیل کی سرحد کے ساتھ سرحد ملتی ہے اردن کی، اردن کی سرحد کے ساتھ سرحد ملتی ہے ملک شام کی، ملک شام کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد عراق کی، اور عراق کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد ایران کی، اور ایران کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد پاکستان کی۔ اب اس نے اسرائیل نے اردن کو ختم کیا، ملک شام میں بشار الاسد ایک شخص تھا جو وہاں کا حکمران تھا، 2024 میں اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب جو عراق تھا وہ پہلے فتح کر چکا تھا، اس کے اگر کوئی بھی چیز جہاز اڑتے ہیں تو سوائے ایران تک کوئی پیچھے بارڈر میں کوئی روکنے والا اسے نہیں۔ اب 12 اور 13 اسی تاریخ کو اس اسرائیل نے اب ایران پر بھی حملہ کر دیا۔ اگر ایران بھی عراق کی طرح، لیبیا کی طرح، یمن کی طرح، ملک شام کی طرح اگر صفحہ ہستی سے مٹ گیا تو اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہونی ہے۔ اور ان کا اگر 6 جون 2025 کا اگر نقشہ نیٹ سے نکال کر دیکھا جائے تو اس اسرائیل نے ایران، عراق اور مکہ، مدینہ، یہ جتنے بھی علاقے ہیں ان پر اس نے نقشہ یہ ظاہر کر دیا کہ آنے والے وقت میں ہماری جو سلطنت ہوگی، ہماری جو حکمرانی ہوگی وہ یہاں تک پھیلی ہوئی ہوگی، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہوگا یا ہماری جو زمین ہوگی یہاں تک پھیلی ہوگی۔ اور مکہ، مدینہ جو آج سعودی عرب والے بڑی عیاشیوں میں مصروف ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑا نواز رہے ہیں، تو آنے والا جو دور ہوگا اگر پاکستان بھی اللہ نہ کرے اور اللہ رب العزت اس اسرائیل کو ختم کر دے، تو اگر پاکستان ہی نہ رہا تو پھر یہ مکہ مدینہ بھی پھر محفوظ نہیں رہے گا جو ان کا نقشہ ہے۔ اور دنیا میں اسرائیلی جو یہ یہودی ہیں اپنے آپ کو ایک مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں مسلمانوں میں ایک انداز کو اپنایا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جو جذبہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ہمارے مسلمان حکمران بھی اسی کاموں میں لگ گئے اور جہاد والی آیتیں بھی نصاب سے بھی نکال دی، اور یہ ظلم و ستم ہوا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسرائیل، یہ یہودی، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے مضبوط ہیں۔ اگر آپ نیٹ سے اس کی تاریخ کو دیکھ لیں، تقریباً 12 ارب ڈالر جو ہے وہ اسلامی ممالک سے یہ اسرائیلی تجارت کے لحاظ سے یہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، اسلام ممالک سے، مسلمان ملکوں سے 12 ارب ڈالر ہر سال وہ سالانہ جو تجارتی نظام ہوتا ہے اس کو وہ مسلمان ملکوں سے وصول کرتا ہے۔ وصول کرنے کے بعد اس نے اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے وہ میزائل تیار کرتا ہے، اور انہی میزائل سے پھر مسلمانوں پر داغ کر وہ اپنا جذبہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور آج مسلمان ہے کہ مسلمان کس طرف چلے ہوئے ہیں، کس انداز سے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم جس طرح سے اس امریکہ پر، ان یہودیوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اگر اس سے بہتر ہم اسلامی ممالک جتنے ہیں وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لیں، اگر یہ اسلامی ممالک اتفاق اور اتحاد کر لیں گے تو دنیا میں ان مسلمان لوگوں کا نام قیامت تک روشن رہ جائے گا۔ ورنہ جس انداز سے وہ چل رہے ہیں تو وہ تو روح زمین میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور روح زمین پر ہر جگہ پر یہودی اپنی حکومت قائم کرنے کے در پہ ہیں۔ اور ان کا دوسرا حربہ، سب سے اہم حربہ یہ ہے کہ کسی طرح سے میڈیا، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کو کنٹرول کر کے جو یہ اسرائیلی، جو یہ یہودی ظلم و ستم کرتے ہیں اس کو چھپا کر اپنے آپ کو مظلوم دکھایا جائے۔ میڈیا پر اس نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا وار یہ ہے کہ تعلیم کا نصاب جو ہے، آنے والی نسلوں کو نصاب وہ دینا ہے کہ وہ یہودیوں سے نفرت نہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر انہیں نفرت ہو تو یا تو اسلام سے نفرت ہو یا اسلام کے ہیرو جو گزرے ہیں ان سے انہیں نفرت ہو۔ ایسا نصاب مرتب کرنے کے در پہ ہے۔ تو آج سکول اور کالجوں میں جا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا نصاب نظر نہیں آئے گا جہاں پر ہم اپنے کسی ہیرو کا تذکرہ فخر سے کر سکتے ہیں۔ اور انگلش زبان میں ہم سائنس سیکھ رہے ہوتے ہیں
آج تک کسی قوم نے اپنی زبانوں کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان کے ذریعے سے ترقی نہیں کی۔ اگر آپ اسلام کا جو جتنے بھی اسلام سائنسدان گزرے ہیں تو ان میں سے کسی ایک مسلمان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جب بھی ریسرچ کی ہے اپنی ہی زبان سے ہی، اپنی ہی اقوال سے ہی ریسرچ کی ہے، اور ہمیں انگلش رٹنے کے در پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ان کا سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ مالی تجارت کا جو انداز ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اور جو غریب ملک ہوگا اس کو ہم نے قرضہ دینا ہے، قرضہ دینے کے بعد جب وقت آئے گا تو ان سے قرضہ مانگا جائے گا، قرضہ دیں گے ٹھیک، نہیں تو اس ملک کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھی جائے تو ایک وقت وہ بھی تھا جو پاکستان خود ملک بن کر دوسرے ملکوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور آج پاکستان ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، طاقت ہے، جو قرضہ دینے آتے ہیں تو وہ کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے، انہوں نے سب سے پہلے پابندی اسی چیز پر لگانی ہے کسی طرح سے ملک پاکستان کی ایٹمی طاقت کو روکا جائے۔ اور قرضے پر قرضے ہم لے کر پاکستان کی کون سی ایسی چیز ہے جو ان قرضوں سے ہم نے تعمیر کی، جو ان قرضوں سے ہم نے بنائی؟ غربت اسی طرح سے ہے، بیماریاں اسی طرح سے ہیں، لاچاریاں اسی طرح سے ہیں۔ تو جتنا قرض ہم لیتے ہیں وہ قرض ملک پاکستان پر کبھی لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جتنا قرض لیا جاتا ہے اگر اس کا آدھا حصہ بھی پاکستان میں لگتا ہوتا تو آج پاکستان میں کبھی یہ بے روزگاری اتنی نظر نہ آتی۔ تو ہمارے ملک میں یوں سمجھ لیں کہ اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے کے سارے یہودیت کے اشارے پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن جو بتاتا ہے مسلمانوں کو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، اگر ہم اس قرآن پر عمل کر لیں تو یہ یہودی اور عیسائی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اسلام کو ایسی پاور عطا فرمائے گا تو امریکہ جیسا ملک بھی ہمارے پاؤں میں گھرا ہوا ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم چھوٹے سے لے کر عام آدمی سے لے کر بڑے تک ہر شخص ان یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ان کی مالیات کے لحاظ سے، ان کی تجارت کے لحاظ سے۔ ان کی جو چیزیں بکتی ہیں تو کون خرید رہا ہے؟ ہم عام آدمی ہی خرید رہے ہیں۔ جب ہم عام آدمی خرید رہے ہیں تو ہمارے اوپر جو تجار بیٹھے ہیں، جو تاجر بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے منگواتے ہیں، اس لیے منگواتے ہیں وہ پاکستان میں بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم لینا چھوڑ دیں تو بڑے بڑے تاجر پھر ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو پاکستان یا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں صرف اسرائیلی کا ہاتھ نہیں ہے، صرف یہودیوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان لوگ بھی ان یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مدد کر رہے ہیں تو وہ آگے میزائل بنا رہے ہیں، اگر ہم مدد نہ کرتے ہوتے تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ یہودی اور عیسائی ہمارے ایک مسلمان ملک کو بھی یہ تباہ نہ کر سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا